مظلوم ہر ضرورتمند فریادی اپنی فریاد کو لے کر آ سکتا ہے، چاہے وہ ماتھے پہ تلک لگانے والا ہندو ہو یا سر پہ ٹوپی پہننے والا مسلمان ہو یا سر پہ پگڑی باندھنے والا سکھ ہو یا عیسائی ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو۔ مجلس اتحاد المسلمین و دارالسلام کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے تھے، کھلے ہیں اور کھلے رہیں گے۔ ہم نے کبھی فرقوں کو دیکھ کر کام نہیں کیا، کسی کے مذہب کو دیکھ کر کام نہیں کیا۔ ہماری تاریخ ہے، لیکن الزام لگانے والے الزام لگاتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین دیانت داروں کی جماعت ہے، مجلس اتحاد المسلمین ایمانداروں کی جماعت ہے۔ ارے جب 1000 کا خرچہ تھا، ارے دیکھنے والوں دیکھو، آج یہ مجلس اتحاد المسلمین ہزاروں کروڑ کے اثاثوں کی مالک ہے۔ کیا یہ دیانت داری و ایمانداری کا ثبوت نہیں؟ یہ دارالسلام ایک ایمان اور ایمانداری کی نشانی ہے، یہ عمارتیں ہمارے دیانت داری کی نشانی ہے۔ یہ اویسی ہاسپٹل کی عمارت، یہ اسرا ہاسپٹل کی عمارت، یہ انجینئرنگ کالج، یہ MBA، یہ MCA، یہ نرسنگ کالج، فزیو تھراپی کالج، ماسٹرز کے کالج، سپر اسپیشلٹی کے کالج، یہ سب کچھ دیانت داری و ایمانداری کی نشانیاں ہیں۔ بتاؤ کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جس کا خود کا اپنا دواخانہ ہے؟ الحمدللہ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا ایک نہیں 2 دواخانے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے کل میں یہ 2 اور بڑھیں گے، اس میں اور اضافہ ہوگا۔ اگر ہم زندہ نہیں رہے تو ہماری آنے والی نسل اس کام کو جاری و ساری رکھے گی اور اس کام کو اور آگے لے کر جائے گی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن الحمدللہ سالار کے دور میں 400 کروڑ کے اثاثے تھے، تو نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی قیادت میں آج 4000 کروڑ کے اثاثے مجلس اتحاد المسلمین کے ہیں، اور آج مجلس آگے ہی بڑھ رہی ہے، ترقی کر رہی ہے۔ آج اویسی ہاسپٹل میں کس بڑے پیمانے پر تعمیراتی کام ہو رہے ہیں، جا کر دیکھیے۔ یا میرے لیے یا مسلمان کے لیے نہیں، اویسی وہ اسرا دواخانے میں علاج کرنے کے لیے آنے والوں کو ہم یہ دیکھ کر کارڈ نہیں بناتے کہ تیرا مذہب کیا ہے۔ ہر آنے والے غریب کو ہم ایک بیمار کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس بیمار کی بیماریوں کو دور کرتے ہیں۔ آج اویسی ہاسپٹل میں 50% سے زائد بیمار لوگ جو اپنے بیماری کو دور کرنے کی امید کو لے کر آتے ہیں وہ غیر مسلم ہیں، اور میرے پیر تک پڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ اکبر صاحب بہت لوگ بہت باتیں کرے لیکن کچھ نہیں کرے، لیکن ہم کو بار بار یہ تمہارا چہرہ بتا کر ڈرایا جاتا تھا اور بولا جاتا تھا کہ تم مسلمان کے لیڈر ہو، تم فرقہ پرست ہو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ تم مسلمان کے ہی لیڈر نہیں، تم فرقہ پرست نہیں، تم جو کام کر رہے ہو بیماروں کے علاج کا ہمارا کوئی آدمی نہیں کرا جو کام تم کر رہے ہو، کہہ کے پیر پڑ کے جاتے ہیں۔ جاہلوں کی جماعت کہتے تھے، رکشے والوں کی جماعت کہتے تھے، بنڈی والے پنچر جوڑنے والوں کی جماعت کہتے تھے۔ ارے دیکھ لو پڑھے لکھے جاہلوں، تم نے وہ کام نہیں کیا جو ہم جاہلوں نے وہ کام کیا۔ 8000 گھروں کو ہم نے روزگار دیا، صرف ماہانہ تنخواہ 4 کروڑ ہے ایک منتخب نمائندہ ہونے کی حیثیت سے۔ میری یہ اخلاقی، جمہوری وہ دستوری ذمہ داری ہے کہ میں سب سے پہلے کام کروں تو اس کا کام کروں جو مظلوم ہے، سب سے پہلے اس کا کام کروں جو پچھڑا ہوا ہے، سب سے پہلے اس کا کام کروں جو سب سے پیچھے ہے، سب سے پہلے اس کا کام کروں جو سب سے پسماندہ ہے۔ جب میں پسماندگی کو دور کروں گا، پچھڑے پن کی کمزوری کو دور کروں گا، ایک مظلوم کو انصاف دلاؤں گا، تو جب ہی جمہوریت کامیاب ہوگی۔ اور اللہ کا فیصلہ اللہ ہی جانے، اکبر الدین اویسی نااہل ہوگا، بیکار ہوگا، ناکارہ ہوگا، خراب ہوگا، لیکن نہیں معلوم کہ اس ناکارہ، بیکار اور خراب میں
اللہ نے کیا دیکھا کہ اللہ نے مجھ کو ایک مرتبہ نہیں بار بار منتخب کروا کے کامیاب کروا کے آپ کا خادم بنا کے آپ کی خدمت کرنے کی ذمہ داری دی ہے. اللہ نے قیادت کی ذمہ داری جس کو دینی تھی اس کو دی ہے. اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح قیادت کرے. اور وہ قیادت جس کو میں جانتا ہوں یا جس قیادت میں پیدا ہوا پھلا پھولا اور بڑا ہوا اور جس قیادت کی گود میں نے اپنے بچپن کے دن گزارے, جس قیادت کی انگلیوں کو پکڑ کر میں چلنا سیکھا, جس قیادت کی آغوش میں پلا اور بڑا ہوا, اس قیادت نے قوم کو کبھی رسوا نہیں کیا, قوم کو کبھی بدنام نہیں کیا. اس قوم نے, اس قیادت نے اس قوم کے اتحاد کے لیے اپنے سر پر قرآن رکھ کر بھی اللہ کی قسم کھائی. اسی قیادت کا جانشین ہے تو وہ بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے. ارے اس کے خون میں, اس کی ایک سانس میں دیانت داری ہے, ایمانداری ہے, اخلاص ہے, قوم کی محبت ہے, قوم کی پرواہ ہے, قوم کی طرف ہے, قوم کی فکر ہے کہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ دے دیا ہے تو اپنی قوم کے لیے, اپنی ملت کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے, اپنی بہنوں کے لیے.